سعودی عرب کا واقعہ ہے، ایک 14 سال کا لڑکا اپنی پاگل ماں کو لے کے ہسپتال آتا ہے، اور جب ہسپتال آتا ہے وہاں انتظار کریں باہر بیٹھ کے اپنی باری کا، تو ماں اپنے بیٹے کے منہ پہ تھوک دیتی ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے پہ تھوکتی ہے نا، تو بیٹے کے منہ پہ کوئی شکر نہیں آتی، اور بیٹا اپنا منہ سے تھوک صاف کر دیتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد ماں اس کو کہتی ہے ہمار، ہمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو۔ پھر کبھی کہتی ہے مجھ کو پانی دو، کبھی کہتی ہے سیب دو، کبھی کہتی ہے آلو دو، کبھی کہتی ہے پیاز دو۔ بیٹے نے ساتھ میں ایک جھولا لٹکا رکھا تھا، جیسے فقیر ایک جھولا لٹکا کے رکھتے ہیں نا، اس جھولے میں سبزی کا سامان سارا رکھا ہوا تھا۔ بیٹے نے ماں کو پانی دیا ہے، ماں نے پانی تھوڑا سا پیا ہے، اور باقی پانی اپنے بیٹے کے سر پہ ڈال دیا۔ بیٹے نے کچھ نہ کہا، لیکن جو ڈاکٹر تھا وہ شیشے سے اور کیمرے سے سب دیکھ رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کر کیا رہے ہیں باہر۔ وہ فوراً لڑکے سے کہتا ہے جو ان پیشنٹ کو جلدی اندر بھیجو۔ پیشنٹ اندر آتے ہیں، وہ لڑکا کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے لڑکے سے، بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو اور کون ہے یہ؟ وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے۔ کہتا ہے تمہاری ماں ہے؟ یہ تو ذہنی طور پہ، کہتا جی ذہنی طور پہ پوری نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے ایسی لوگوں کی تو شادی ہوتی نہیں ہے، شادی کیسے ہو گئی؟ کیا تم شادی کی پیدائش ہو یا ولد الحرام ہو؟ عام طور پہ کوئی نہ کوئی حوث کا پجاری ایسا کام کر جاتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے میں ولد حرام نہیں ہوں، میں حلال ہوں۔ جو میرا نانا ہے نا، وہ بہت امیر آدمی تھا، کسی نے اسے کہا تھا کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو شاید ٹھیک ہو جائے۔ میری ماں تو بچپن سے ہی پاگل ہے۔ تو ایک عربی سے لالچ دیا، عربی کو پیسوں کا لالچ دیا، وہ مان گیا، اس نے میری ماں شادی کی، لیکن شادی کے 2-2.5 مہینے بعد ہی وہ ماں کو طلاق دے کے بھاگ گیا۔ پیسے اسے لے لیے پہلے اس نے، وہ تنگ آ گیا تھا، ماں اس کو کاٹتی تھی، لیکن ان ماں میں اور جو میرا باپ تھا ان میں ازواجی تعلقات ادا ہو چکے تھے، اس کی بنا پہ میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اتنے پھر ماں نا اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے، تو مجھے آلو نہیں دیتے؟ فوراً بیٹے نے آلو نکال کے ماں کو دیا ہے، ماں نے آلو پھینک کے مارا ہے اور بیٹے کے منہ پہ پھر تھوک دیا ہے۔ بیٹے کے ماتھے پہ کوئی شکر نہیں آئی، اس نے تھوک صاف کیا، اور ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ اتنا ظرف والا بیٹا۔ وہ کہتا ہے تمہاری ماں تم کو پہچانتی ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ کہتا ہے واللہ میری ماں مجھے نہیں پہچانتی، پر میرا رب پہچانتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور مجھے پتا ہے یہ میری ماں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مرتے دم تک اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا۔ کہتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ماں کو سنبھال رہا ہوں، ماں کے کھانے پینے کا کہیں آنے جانے کا میں خیال رکھتا ہوں۔ کہتا ہے جب میں سوتا ہوں نا، اپنا پاؤں اور ماں کا پاؤں باندھ لیتا ہوں، اپنا بازو اور ماں کا بازو باندھ دیتا ہوں، اس لیے کہ ماں اٹھ کے کہیں باہر نہ چلی جائے، کہیں چھلانگ نہ لگا دے۔ اور جب ماں اٹھتی ہے نا غصے میں ہوتی ہے، کوئی بھوک لگتی ہے، اٹھتے ہی میرا ہاتھ کاٹتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دیکھو میرے ہاتھ، جگہ جگہ نشان ہے، کئی جگہ سے تو خون بھی نکلا ہے۔ اور یہ ماں جب اٹھتی ہے غصے میں تو اسے بھوک لگی ہوتی ہے، کہتا ہے میں پانی، پھل فروٹ سبزیاں سب ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں، کھانا ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں، ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار بڑا ظرف ہے۔ ڈاکٹر اٹھتا ہے اپنی کرسی سے، اس لڑکے کو گلے سے لگاتا ہے اور ماتھا چومتا ہے، کہتا ہے آج کے دور میں نے یہ پہلا دیکھا بندہ جو ماں کا اتنا احترام کرتا ہے، جس ماں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی ماں کو یہاں میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ میں تو پاگل لوگوں کا علاج نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب، میری ماں کا جو ہے نا شوگر بڑھ گیا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، اس کو آپ چیک کر کے کوئی دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر ڈرتے ڈرتے اس کو چیک کر رہا ہے کہیں منہ پہ تھوک نہ دے۔ اب غصے میں پھر نا ماں کہتی ہے تو مجھ کو مکہ نہیں لے کے گیا، تو بہت ہمار ہے، بہت قلب ہے، گالیاں دے رہی ہے عربی میں۔ تو وہ کہتا ہے ماں میں آپ کو جمعرات کو لے کے جاؤں گا۔ وہ آدمی ڈاکٹر پھر پریشان، کہتا ہے ایسے لوگوں پہ تو عبادت فرض بھی نہیں ہے تو کیوں لے کے جاتے ہو؟ کہتا ہے اللہ شاید وہ کرشمہ کر دے۔ کہتا ہے کس سے مانگے پھر؟ اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے، ہو سکتا ہے میری بھی دعا سن لے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو ایسی ماں دی ہے۔ خدا نے اللہ مجھ کو بھی اگر ایسے ہی بنایا تھا جیسی میری ماں ہے ویسا پیدا کر دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں پھر بھی سمجھدار ہوں، مجھ کو شعور ہے، ہر اچھے برے کا پتہ ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی ماں کا بھی احسان مند ہوں۔
اس کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں۔ ڈاکٹر نے ان کو دوائی دینے کے بعد ان کو بھیج دیا، اور ڈاکٹر وہاں پہ اپنا روم لاک کر کے کافی دیر روتا رہا۔ وہ فوراً اپنی ماں کو فون کیا۔ ماں کہتی ہے پتر خیر ہے؟ تو کہتا ہے ماں میں آ رہا ہوں۔ اس کی جو ماں ہے یہ جدہ شہر میں تھا، ڈاکٹر تھا، یہ ساتھ کریا جو گاؤں ہوتے ہیں نا وہاں پہ رہتی تھی۔ یہ اپنا کلینک بند کیا ہے، سیدھا ماں کے پاس پہنچ گیا، جا کے ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، ماں کو گلے لگایا، روتا رہا ہے۔ ماں کو کچھ نہیں پتا۔ ماں کہتی پتر بتا کیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا؟ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کہا، کہتا کچھ نہیں ہوا۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے بار بار، بیٹا بتا گھر میں سب خیر ہے، میری بہو میرے پوتے پوتے سب ٹھیک ہے؟ کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر ماں کو اس نے اپنی کہانی سنائی اس بچے بیٹے کی۔ ماں بھی روتی ہے، وہ بیٹا بھی روتا ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے نا تو ماں کی خدمت کر لیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے منہ سے نا ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کو آپ پچھتاتے رہتے ہیں بعد میں کہ میں نے یہ الفاظ نہ نکالتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی بیٹے کو یہ دکھ نہ دے جو وہ بیٹا اٹھا رہا ہے، پر ماں تو ماں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، عرب کا سچا واقعہ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا تو دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اچھے سے کمنٹ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو دوست احباب ہمیں کمنٹ کرتے ہیں دل کی اتھا گہرائی سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔